بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چہرے کی وجہ سے میری بیٹی کے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ آج میں یہ چہرہ بگاڑ دوں گی۔ مار پیٹ کر چچی نے مجھے سٹور روم میں بند کیا اور کچھ دیر بعد اپنے ساتھ جلتا ہوا انگارہ لائی۔ میں چیخی، رحم کی بھیک مانگتی رہی پر چچی کو رحم نہ آیا۔ انہوں نے میرا چہرہ اور ہاتھ جلا دیا اور مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا، میں اپنا انصاف اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ کچھ روز گزرے کہ چچی نے میری شادی ایک فقیر سے کر دی، کیونکہ اب کوئی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر جیسے ہی فقیر نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما، مجھے محل جیسے گھر میں لے گیا تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی، مگر شیشے میں مجھے اپنا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، لیکن وہاں بس دھند تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے وجود میں سما گئی۔ اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور چچی اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں کچھ تھا، کچھ دہکتا ہوا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی مگر میرے قدم جم گئے۔ چچی کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ مجھے خوف زدہ کرتی تھی۔ یہ چہرہ جو میری بیٹی کی نصیب کا دشمن بن رہا ہے، اب اسے ختم کرنا ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ میں چلائی، چچی خدا کے واسطے مت کریں، میرا نام غزالہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہم ایک اچھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے والد اعظم صاحب محنت کرنے کے شوقین تھے، جو دن رات محنت کر کے ہم ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ میرے والد کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ کچھ ایسے لوگوں میں وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ابھر کر سامنے آئے۔ میری ماں زینت بیگم ہر وقت میرے گرد محبت کی چادر ہمیشہ تانے رکھتی تھی۔ ان کی گود میرے لیے دنیا کا سب سے محفوظ مقام تھی۔ شروع سے ہی میرے ماں باپ کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، مگر ہماری یہ چھوٹی سی جنت ہمیشہ کے لیے برباد ہونے والی تھی۔ یہ کسی نے کب سوچا تھا کہ آنے والا وقت ہماری زندگیوں میں ایسا طوفان لائے گا جس کی لپیٹ میں میرے ماں باپ آ جائیں گے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی برباد کر دی، جو ہمیشہ کے لیے میری خوشیوں کا دشمن بن گیا۔ درگاہ میں میرے سب سے بڑی خوشی میرے ماں باپ تھے، جو مجھ سے چھن گئی۔ میرے والد کا کاروبار دن بدن ترقی کر رہا تھا اور یہ بات کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی، خاص طور پر ہمارے قریبی رشتہ دار، جن میں میری چچی سب سے آگے تھی۔ ان کے شوہر یعنی میرے چچا والد کے کاروبار میں حصہ دار تھے، مگر انہیں ہمیشہ یہی گلا تھا کہ میرے والد زیادہ کماتے ہیں۔ ایک روز میرے والد دفتر سے واپس آ رہے تھے جب راستے میں ان پر حملہ ہوا۔ کسی نے انہیں لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے والد نے موقع پا کر مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو حملہ آور نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ وہیں سڑک پر خون میں لت پت پڑے رہے، مگر کوئی مدد کرنے نہ آیا۔ جب ہمیں خبر ملی تو ماں پاگلوں کی طرح ہسپتال کی جانب دوڑی۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی، مگر ہم دیر میں کیا کچھ کر سکتے تھے۔ ہماری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ میرے مضبوط اور بے حد محنتی والد ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اپنی ماں کو چلاتا تڑپتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ شخص جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی بے جان پڑا تھا۔ ان کی تو جیسے کل کائنات ہی ختم ہو گئی۔ وہ بار بار صرف ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی، اعظم اٹھو، تمہیں غزالہ کی قسم، آنکھیں کھولو۔ مگر وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ہمارے لیے مشکلات ختم ہونے کی بجائے دن بدن مزید بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ان کا بزنس چچا کی ملکیت ہو گیا۔ انہوں نے سارا کچھ ہتھیا لیا اور ہمیں پیسہ بھی نہ دکھایا۔ ماں نے بہت کوشش کی مگر یہ دنیا عورت کی نہیں سنتی۔ وہ کہتی رہی، یہ میرے شوہر کی محنت ہے، ہمیں بے گھر مت کرو، کیونکہ اس گھر سے اماں کی بہت سی یادیں جڑی تھی اور وہ گھر میری ماں اور میرے والد نے بہت محبت سے بنایا تھا۔ ماں نے چچا کی بہت محنتیں کی، یہ میرے شوہر کی محنت ہے، ہمیں بے گھر مت کرو، کیونکہ اس گھر سے اماں کی بہت سی یادیں جڑی تھی اور وہ گھر میری ماں اور میرے والد نے بہت محبت سے بنایا تھا۔ ماں نے چچا کی بہت محنتیں کی، یہ میرے شوہر کی محنت ہے، ہمیں بے گھر مت کرو۔ ماں بیٹی کہاں جائیں گی؟ مگر چچا چچی نے ہماری ایک نہ سنی۔ چچی بولی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر رہ لو؟ ویسے بھی تم اکیلی عورت ہو، یہاں اتنے بڑے گھر میں کیسے رہو گی؟ اماں کو مجبوراً چچا چچی کی بات ماننا پڑی، کیونکہ ہمارے پاس اس گھر کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا کے جانے کے بعد اماں کی طبیعت دن بدن گرتی ہی جا رہی تھی۔ ایک روز چچی اماں سے بولی، چلو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں، دیکھو تو تم کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ میں اور اماں چچی کے اس رویے پر بہت حیران تھی، کیونکہ چچی سے کسی بھی قسم کی اچھی امید نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ اماں بولی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میں نے اماں کو مجبور کیا۔ اماں جب چچی کہہ رہی ہیں تو اب ڈاکٹر کے پاس چلی کیوں نہیں جاتی؟ میری اور چچی کی بات مان کر اماں چچی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ دیں جن کی ذمہ داری چچی نے خود لی۔
کہ میں خود باقاعدگی سے تمہاری ماں کو یہ دوائیاں دیا کروں گی۔ تم ابھی بچی ہو، تمہیں کیا پتا؟ ڈاکٹر نے کہا ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ وہ دوائی لینے کے بعد ماں کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک رات میری زندگی میں وہ طوفان آیا جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ آج بھی مجھے وہ رات یاد ہے جب اچانک اماں کو الٹیاں شروع ہو گئی، وومٹنگ شروع ہو گئی، اور میں چیخ کر زاروں قطار رو کر سب کو بلاتی رہی، مگر کوئی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اماں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں یتیم ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے لیے دنیا جیسے ختم ہو چکی تھی۔ چچی کے برے رویے کے باوجود مجھے ان کے گھر رہنا پڑا کیونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ نانا نانی تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے اور میرا کوئی دوسرا قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو مشکل کے اس وقت میں مجھے سہارا دے دیتا۔ مجبوراً مجھے چچی کے گھر پناہ لینی پڑی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا گھر میرے لیے کسی قید سے کم نہیں تھا۔ میری ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد چچی جو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی اب کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے، چچی نے اپنے پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ وہ نفرت بھرے انداز میں مجھ سے بولی، غزالہ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں اس گھر کے افراد کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں۔ اور یہ کیا، ابھی تک تم نے گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے؟ یہ رونا دھونا چھوڑو اور چلو جا کر کچن دیکھو، اور سنو میرے لیے جلدی سے کپ چائے کا بنا دو۔ میں بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی گئی کیونکہ میں جان چکی تھی اب میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکر سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس گھر میں میرا کوئی ہمدرد نہیں تھا، یہاں تک کہ چچا بھی نہیں، وہ پہلے ہی لالچی تھے۔ میں اس گھر میں آنے کے بعد وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے کیونکہ میں ان کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ ندا جو میری کزن تھی، پہلے میری دوست ہوا کرتی تھی مگر اب وہ بھی اپنی ماں کی طرح برتاؤ کرنے لگی۔ وہ ہر وقت میرا مذاق اڑاتی اور مجھے یاد دلاتی کہ میں ایک یتیم اور بے سہارا ہوں، لیکن میں نے سب کچھ صبر سے برداشت کیا۔ میں نے نماز سے سیکھا تھا کہ ظلم کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، مگر شاید میرا صبر امتحان لینے کے لیے تھا کیونکہ وہ دن بہت نزدیک تھا جب میری چچی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان لینے والی تھی۔ وہ در و دیوار جو کسی کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہو سکتے تھے میرے لیے روز نئے زخم لے کر آئے۔ چچی کے دل میں کسی کے لیے کوئی رحم، کوئی نرمی نہیں تھی، خاص کر میرے لیے۔ جب سے میں ان کے گھر آئی تھی میری حیثیت ایک یتیم بچی سے زیادہ نکرانی کسی کر دی گئی۔ صبح سے شام تک گھر کے کام میرے ذمہ لگا دیے جاتے، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو مار پیٹ الگ ملتی، اور جو نفرت امیز جملے وہ الگ۔ یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئی ہو، کام کرو۔ چچی کی آواز ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا جب اماں مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر مجھے پانی کا گلاس تک بھی چاہیے ہوتا تو وہ بھی اماں میرے سامنے لا کر رکھتی۔ صبح سب سے پہلے اٹھنا اور پورا گھر صاف کرنا میرا کام ہوتا۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں سب کے برتن دھوتی، مگر کھانے کے وقت مجھے وہی بچا کچا کھانے کو دیا جاتا جو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ دوپہر اور رات کا کھانا بنانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی، مگر اگر سالن میں نمک کم زیادہ ہو جاتا چچی کے ہاتھ کی مار بھی لازمی ملتی۔ چچا زیادہ تر خاموش رہتے مگر ان کی خاموشی یہ سب سے بڑی سزا تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک روز میں نے ہمت کر کے چچا سے شکایت کی، چچا پلیز چچی کو روکیں، وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ آخر میں بھی تو آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد چچا بولے، تم میری بیٹی نہیں ہو، اور رہی تمہاری چچی کی بات تو یہ اس کا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اس کے اصولوں پر چلنا ہوگا، ورنہ اپنا بندوبست کہیں اور کر لو۔ چچا کی الفاظ میرے سینے پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اس گھر میں بالکل اکیلی تھی، کوئی میرا ہمدرد نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے چچا بھی نہیں جن سے میرا خونی رشتہ تھا۔ انہوں نے بھی میرے والد کی وفات کے بعد مجھ سے منہ موڑ لیا، مگر ہاں ایک شخص تھا جو میرے لیے تھوڑی بہت نرمی رکھتا تھا، ماجد۔ وہ اس گھر میں کام کرنے والا ایک ملازم تھا جو میرے والد کے وقت سے یہاں تھا۔ وہ کبھی کبھار مجھ سے نرمی سے بات کر لیتا اور اگر چچی کی نظروں سے بچا کر کوئی کھانے کی چیز یا پرانی کتابیں دے سکتا تھا تو دے دیتا، کیونکہ چچی نے مجھ سے میرے پڑھنے کا حق بھی چھین لیا۔ ان کی خود کی بیٹی تو کالج جاتی مگر وہ میری پڑھائی کے حق میں نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم پڑھ کر کیا کرو گی، آخر کو سنبھالنا تو تمہیں گھر ہی ہے نا۔ چچی کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہاں پر میری کسی بھی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ایک دن چچی نے گھر میں مہمان بلائے، سب کے لیے مزے مزے کے کھانے بنوائے۔ میں صبح سے لے کر شام تک کچن میں چکی کی طرح پستی رہی، مگر کھانے کے وقت مجھے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ میں بھوکی تھی مگر چچی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ جب مہمان چلے گئے تو میں نے ہمت کر کے سالن کی پلیٹ اٹھائی، مگر ندا نے غصے سے کہا، یہ سالن تیرے لیے نہیں ہے، تمہاری یہ سالن کھانے کی اوقات ہے؟ چچی نے مجھے دھکا دیا اور وہ پلیٹ زمین پر گر گئی۔
چچی نے آگے بڑھ کر میرے بال پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے باورچی خانے میں لے گئی اور مجھے فرش پر پٹکتے ہوئے بولی، اب بھوکھی رہے گی تو، عقل ٹھکانے آئے گی۔ مجھے اس روز کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ میں پوری رات سسکتی رہی اور روتی رہی، مگر میرے ان آنسوؤں کا کسی پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ سب میرے آنسوؤں کی پرواہ کیے بنا سکون کی نیند سو گئے اور میں ساری رات اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ یہ سب تو شاید میرے ساتھ ہوتا رہتا، مگر جو چیز ہے دل میں میرے لیے، جو نفرت تھی، وہ یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ میری خوبصورتی سے جلتی تھی۔ ان کا یہ حسد پہلے پہلے میری ماں سے شروع ہوا، اس کے بعد ان کی نفرت کا نشانہ میں بن گئی، کیونکہ میں شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ چچی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا رشتہ اچھی جگہ پر نہ ہو جائے۔ تبھی ایک روز میں نے انہیں چچا سے کہتے سنا، اس کا چہرہ ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اگر یہ نہ رہا تو کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میرا دل کام گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ دن بدن چچی کی نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں مزید رہوں، مگر مجھے نکالنا بھی ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کی موت کے بعد محلے والوں نے میری حالت پر رحم کھاتے ہوئے چچا چچی کو دبے الفاظ میں کہا کہ یتیم بچی ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تمہارے سوا تو اس بچی کا کوئی نہیں۔ لیکن چچی کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے کہیں بیچ دیں یا کسی ایسی جگہ چھوڑیں جہاں سے میں کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک میرا چہرہ اور جوانی سلامت ہے، کوئی میری حمایت میں بولے گا، اور یہی چیز ان کے دل میں جلتی چنگاری کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ ندا کا رشتہ آیا تھا اور لڑکے والوں کو ندا پسند نہیں آئی۔ انہوں نے دبے الفاظ میں کہا، لڑکی ٹھیک ہے مگر اس کی کزن زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ سن کر چچی کا خون کھول اٹھا۔ جیسے ہی مہمان چلے گئے، وہ غصے سے میرے پاس آئیں اور مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مہمانوں کے سامنے مت آنا، مگر تمہیں تو میری بیٹی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالنے کی عادت ہے۔ تمہاری وجہ سے ندا کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ وہ چلائی۔ میں درد کی شدت سے کراتے ہوئے بولی، چچی میں نے کیا کیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چچی بولی، تیرا چہرہ جو ہر کسی کو میری بیٹی سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اب میں اس قابل نہیں چھوڑوں گی۔ چچی کی آنکھوں میں وحشت تھی، غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں پیچھے ہٹی، مگر وہ مجھے گھسیٹ کر اسٹور روم کی جانب لے گئی۔ وہاں لے جا کر انہوں نے مجھے زمین پر بے دردی سے پٹک دیا اور غصے سے بولی، یہاں بیٹھ کر سوچو کہ تم کتنی منحوس ہو۔ انہوں نے مجھے اندر دھکیل کر اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں بہت اندھیرا تھا اور وہ تنگ تھا، پرانی چیزوں سے بھرا ہوا۔ میں نے اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے سامان کو دیکھنے لگی۔ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے وہاں سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں دروازہ پیٹتی رہی، چیختی رہی، چچی دروازہ کھولے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نکالے، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میرا چیخنے چلانے کے باوجود وہاں کوئی نہیں آیا، نہ کسی نے دروازہ کھولا۔ باہر خاموشی تھی۔ ندا اور چچا بھی خاموش تھے، جیسے کسی کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میں ایک تنگ اور بدبودار کمرے میں قید کر دی گئی ہوں۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بھوکی پیاسی وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ چچی کی نفرت کہاں تک جائے، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کریں گی، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ میں نے فوراً اٹھ کر باہر جانے کی کوشش کی، مگر چچی نے مجھے دوبارہ اندر دھکیل دیا اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی انگیٹھی تھی جس میں دہکتے ہوئے انگارے پڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ساکت رہ گئی کہ آخر چچی اس انگیٹھی کا کیا کرنے والی ہیں۔ چچی میرے چہرے پر نفرت امیز نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، آج میں اس چہرے کو بگاڑ دوں گی تاکہ ندا کی قسمت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں نے چیخ کر کہا، چچی خدا کے واسطے ایسا مت کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ لوگ ندا کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ میں تو مہمانوں کو کھانے کا کہنے کے لیے چلی گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی ان کے سامنے نہ جاتی، مگر چچی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اسٹور روم کے اندھیرے میں سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ چچی کے ہاتھ میں دہکتے ہوئے انگارے اور ان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی جسے دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا اور میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ان سے رحم کی بھیک مانگی، چچی خدا کے واسطے ایسا مت کرے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مگر میری فریادوں اور میری منتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بولی، تیری ماں تو اپنی زندگی میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر تم ندا کی راہ میں آ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ وہ لوگ ندا کی بجائے تمہیں پسند کر لے۔ آج میں تمہارا یہ غرور اور تمہارا یہ خوبصورت چہرہ جلا کر راکھ کر دوں گی تاکہ کوئی تمہیں پسند کرنا تو دور، تمہاری جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر چچی نے جلتا ہوا انگارہ اٹھایا اور میرے چہرے کے قریب لے آئیں۔ اس انگارے کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی
اور زور زور سے چلائی، کوئی مجھے بچا لو، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ لیکن باہر کوئی نہیں تھا، شاید سب نے جان بوجھ کر اپنے کان بند کر لیے تھے۔ پھر ایک شدید جلن کا احساس میرے گال پر پھیل گیا، جیسے ہی انگارہ میری جلد سے لگا میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری کھال پگھل رہی ہو۔ میں نے چہرہ بچانے کی خاطر ہاتھ آگے کیا، مگر چچی نے وہ جلتا ہوا انگارہ میرے ہاتھ پر بھی رکھ دیا۔ یہ لے، اب دیکھتی ہوں کہ کوئی تجھے ندا سے زیادہ خوبصورت کہتا ہے یا نہیں۔ آئی تھی بڑی میری بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی، مگر تم نہیں جانتی جہاں میں نے اتنی بڑی مصیبتوں سے جان چھڑوا لی، وہاں تم کیا چیز ہو۔ جلن کی تکلیف اس قدر شدید تھی کہ میں زمین پر گر گئی، تڑپتی رہی، مگر چچی کو کوئی ترس نہ آیا۔ وہ میرا چہرہ اور ہاتھ جلانے کے بعد اسٹور روم سے باہر نکل گئی۔ میں درد سے چلاتی رہی، مگر کوئی میرے لیے نہیں آیا، نہ چچا نہ ندا، مگر کوئی میرے لیے نہیں آیا، نہ چچا نہ ندا نہ کوئی اور۔ میرے جلد سے جلنے کی بو اٹھ رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں وہی اسٹور روم کے فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے میرا چہرہ سن ہو چکا تھا، ایسے جیسے وہاں کوئی احساس ہی نہ ہو۔ جب میں نے ہاتھ لگایا تو میری انگلیاں لرز رہی تھی اور میرے گال جگہ جگہ سے جھلس چکے تھے۔ جلنے کی وجہ سے جلد سخت ہو کر سکڑ چکی تھی اور ہاتھوں کی انگلیاں جگہ جگہ سے زخمی تھی۔ پورے جسم میں درد کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اٹھنے کے لیے جیسے ہی اپنے ہاتھ فرش پر رکھے تو ایک دم میری چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر کھڑی ہوئی، میرے سامنے ٹوٹا ہوا شیشہ پڑا تھا، مگر اس شیشے میں دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میں وہ غزالہ نہیں رہی جو کبھی تھی، جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی، بلکہ اب میں وہ بن چکی تھی جس کی جانب کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، چچی نے اندر جھانکا اور کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ اب دیکھتی ہوں تجھ بدصورت کو کون دلہن بنا کر لے جائے گا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی، جس کا دکھ بانٹنے والا اور تکلیف بانٹنے والا بھی کوئی نہیں تھا سوائے میری تنہائی کے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں روؤں، چیخوں اور چیخ چیخ کر محلے والوں کو بتاؤں کہ چچی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مگر جیسے ہی بولنے کی کوشش کرتی چہرے اور ہاتھوں میں جلن کی ناقابل برداشت تکلیف محسوس ہوتی۔ میرے زخم تازہ تھے مگر میری روح ٹوٹ چکی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں چچا کے پاس جاؤں اور انہیں رو رو کر سب حقیقت بتاؤں کہ چچی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں امید تھی کہ چچا میری حمایت میں چچی کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھائیں گے، شاید چچا کو مجھ پر رحم آ جائے، مگر یہ میری بھول تھی، کیونکہ چچا تو پہلے ہی چچی کی ہر چال کے بارے میں جانتے تھے، اور پھر اس گھر میں آنے کے بعد تو وہ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے دماغ نے مجھے چچا کے پاس جانے سے روک لیا۔ چچا نے ہمیشہ چچی کے میرے اوپر کیے جانے والے ظلم پر خاموشی اختیار کی تھی، تو پھر کیا آج وہ میری حمایت میں چچی کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے؟ محلے والوں کے پاس جانے کا سوچا تو پھر خیال آیا، لوگ کہیں گے یہ گھر کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ندا وہ تو میرا چہرہ دیکھ کر میرا مذاق اڑائے گی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مجھے اٹھتے بیٹھتے یتیم ہونے کے طعنے دیتی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا میں بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں چچی کے خلاف بولنا چاہتی تھی، مگر کس کے سامنے؟ یہاں سبھی تو گونگے اور بہرے تھے، کسی کو میری تکلیف نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چچی کے خلاف کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں ان سے کچھ نہیں کہوں گی، نہ ان سے بدلہ لوں گی، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں گی۔ میں اپنا انصاف اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، میں اپنے ساتھ کی گئی کسی بھی قسم کی زیادتی کا کوئی بدلہ نہیں لوں گی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ چچی کے مظالم مجھ پر مزید بڑھتے جائیں گے۔ اب میں اس گھر میں ایک بوجھ سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ تکلیف میں ہونے کے باوجود چچی بڑی بے رحمی سے مجھے نوکروں کی طرح کام پہ لگائے رکھتی، انہیں میری تکلیف کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ اب میرا زیادہ سے زیادہ وقت کمرے میں گزرتا، کیونکہ جب بھی میں کمرے سے باہر آتی تو چچی اور ندا میرا مذاق اڑاتی، ارے اب تو تم شیشہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہی، اب کون کرے گا تم سے شادی؟ دیکھو تو ندا کس قدر بدصورت ہو گئی ہے غزالہ، اس کا چہرہ دیکھ کر تو جی متلانے لگتا ہے۔ ندا بالکل اپنی ماں کی پرچھائی تھی، وہ اپنی ماں سے بولی، اماں ویسے آپ نے یہ غزالہ کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، اب کم سے کم اس کی نحوست سے میرے رشتے تو نہیں ٹوٹیں گے، اور ویسے بھی اب تو یہ کسی کے سامنے آنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ ابھی اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ چچی نے اعلان کیا کہ میں نے غزالہ کا رشتہ ایک فقیر سے طے کر دیا ہے۔ چچی کی یہ الفاظ میرے اوپر بجلی کی طرح گرے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچی اس حد تک جا سکتی ہیں۔ وہ بولی، اب کوئی تجھے بیاہنا نہیں چاہتا،
تو کیوں نہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے جسے بیوی نہیں بلکہ ایک غلام چاہیے، جو اس کے ساتھ مل کر ایک فقیر کسی زندگی بسر کرے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ ایک فقیر؟ کیا میری زندگی واقعی اتنی فضول ہو چکی تھی کہ میری شادی ایک فقیر سے کی جا رہی ہے؟ میں چچی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور التجا کی، چچی پلیز ایسا مت کرے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، کچھ نہیں کہوں گی، بلکہ پوری زندگی نوکرانی بن کر رہوں گی، مگر مجھے فقیر کے ساتھ مت رخصت کریں۔ چچی نفرت امیز لہجے میں بولی، تو کیا چاہتی ہے کہ ہم تجھے پوری زندگی پالیں؟ چچی نے مجھے جھڑک دیا۔ میں نے بے بسی سے چچا کی جانب دیکھا، مگر وہ خاموش کھڑے رہے، جیسے ان کے لیے یہ سب عام بات ہو۔ میں نے اپنے جلتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور اپنی بگڑی ہوئی شکل کو چھپانے کی کوشش کی۔ اب میں ان روز روز کے نفرت امیز لہجوں اور نظروں سے تنگ آ چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ میرا یہ جواب سن کر چچی کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہو، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہی فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ لینے والا تھا۔ چچی کی ظالمانہ مسکراہٹ اور چچا کی خاموشی، بس یہی میرا مقدر رہ گیا تھا۔ میری روح زخمی تھی اور میرا چہرہ راکھ بن چکا تھا۔ اب کوئی میری حمایت میں کھڑا نہیں تھا اور میں اپنی قسمت کے فیصلے کے آگے جھکنے پر مجبور تھی۔ چچی نے فوراً محلے کی چند عورتوں کو بلایا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے غزالہ کا رشتہ طے کر دیا ہے، نکاح کل ہوگا۔ محلے کی عورتیں حیران تھیں، کچھ نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس گھر میں چچی کے فیصلے کے خلاف جانا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر چچی نے بڑی مکاری سے کہہ ڈالا کہ یہ رشتہ غزالہ کی پسند سے ہوا ہے، اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے کہ اس نے ایک فقیر کو پسند کیا۔ اب اگر ہم اس کی شادی وہاں نہ کریں تو لوگ کہیں گے کہ چچا چچی نے ظلم کیا ہے، ہم تو اپنی بیٹی سے بھی بڑھ کر اسے پیار کرتے ہیں۔ چچی کے باقی ستم سہنے کے بعد میں اب یہ ستم جھیلنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ان کے ہر ظلم پر سر جھکانا اور ان کی ہر ناجائز بات پر صبر کرنا اب میں سیکھ چکی تھی۔ میں نے جب پہلی دفعہ اس فقیر کے بارے میں سنا تو دل میں ایک عجیب سی وحشت پیدا ہو گئی۔ چچی نے صرف اتنا بتایا تھا، وہ ایک درویش صفت آدمی ہے جو دنیا داری سے آزاد ہے، تو جیسی منحوس اور بوجھ لڑکی کے لیے وہی مناسب ہے۔ میں نے ہمت کر کے چچی سے پوچھ لیا، چچی وہ رہتا کہاں ہے؟ چچی غصے سے بولی، یہ جاننے کی تجھے ضرورت نہیں، کل نکاح ہوگا اور تو اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ ویسے بھی فقیروں کا ٹھکانہ ایک ٹوٹی پوٹی جھونپڑی ہوتا ہے، اور یہ بات تم اپنی عقل میں بٹھا لو تو بہتر ہے۔ اگلے روز محلے کی چند عورتیں آئیں، جن میں کچھ میرے ماں باپ کو جاننے والی بھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور خلوص تھا، مگر وہ چچی کے آگے بے بس تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی اگر انہوں نے میری حمایت میں ایک لفظ بھی چچی کے خلاف بولا تو چچی انہیں اپنے گھر سے چلتا کریں گی۔ میرے نکاح والے دن گھر میں کسی قسم کا کوئی جشن نہیں تھا، کوئی رسومات ادا کی نہیں گئی تھی۔ مجھے دلہن بنایا گیا، یہاں تک کہ مجھے شادی کا ایک نیا جوڑا تک بھی دیا گیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ کیا یہی میرا مقدر تھا کہ میرا چہرہ اور میرے ہاتھ جلا کر اب مجھے فقیر کے ساتھ رخصت کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جسے میں جانتی تک نہیں۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی خوشیوں کے اجڑ جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ ندا کمرے میں آئی اور آتے ہی بولی، دلہن ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو، تمہارا دولہا باہر انتظار کر رہا ہے۔ میں نے بے بسی سے منہ موڑ لیا، شاید میں اپنی آنکھوں میں آئے اس سمندر کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید اب ساری زندگی میرا مقدر تھا۔ ندا آگے بڑھتے ہوئے بولی، اچھا چلو میں تمہیں تیار کرتی ہوں، آج اس گھر میں تمہارا آخری دن ہے، میں اتنا تو تمہارے لیے کر ہی سکتی ہوں۔ ندا نے میرے اوپر ایک دوپٹہ دیا، یہ دیکھو غزالہ، میں تمہارے لیے کتنا حسین دوپٹہ لے کر آئی ہوں۔ جیسے ہی اس نے وہ دوپٹہ میرے اوپر دیا تو ایک عجیب سی بدبو میرے ہر طرف پھیل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ بدبودار دوپٹے میں لپیٹ کر باہر لایا گیا۔ میں نے اچھے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ میں نڈھال، خاموش اور اندر سے مر چکی تھی۔ وہ فقیر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اسے دیکھا، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا اور وہ کسی درویش کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ تو ایسا خاص تھا جو اسے عام فقیروں سے مختلف بناتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری نظر اس پر ٹھہر گئی۔ ندا مجھے بازو سے پکڑے جھنجھوڑ کر بولی، چلو اب قاضی صاحب آگے ہیں۔ نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی گئی۔ چچی کے چہرے پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ چچا خاموش رہے، ایسے جیسے ان کا مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ندا خوش نظر آ رہی تھی۔ قاضی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ یہی جملہ 3 دفعہ دہرایا گیا اور میں کسی کی بیوی بن گئی، ایسے شخص کی جسے میں جانتی تک نہیں تھی، اور میں نے یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک فقیر سے میرا نکاح ہوگا۔ نکاح کے بعد اس گھر سے جاتے ہوئے چچی نے میری جولی میں چند پرانے کپڑے ڈالے اور کہا، اب اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔
میری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے اور میں سوچنے لگی کہ کبھی اس طرح کسی لڑکی کی رخصتی ہوئی ہوگی جس طرح مجھے اس گھر سے رخصت کیا گیا۔ میں اپنے سارے ارمانوں کو پیروں تلے روندتے ہوئے اس گھر سے رخصت ہو کر اس فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے لگا فقیر مجھے کسی جھونپڑی میں لے جائے گا۔ چچی کا کہنا تھا کہ فقیروں کا ٹھکانہ ہی ٹوٹی پوٹی جھونپڑی ہوتا ہے، جہاں میں بقایا زندگی فقیر کی بیوی بن کر گزاروں گی، کیونکہ اب شاید یہی میرا مقدر تھا اور مجھے اسی پر صبر کر کے اپنی باقی کی زندگی بھی گزارنی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کے پیچھے چلنا شروع کیا، میں حیران رہ گئی۔ وہ فقیر مجھے شہر سے دور ایک سنسان راستے پر لے گیا جہاں لوگوں کی بالکل بھیڑ نہیں تھی۔ میں نے خوف سے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ علاقہ تو بالکل ویران ہے۔ مگر وہ خاموش رہا۔ فقیر کی خاموشی مجھے خوف و حراست میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ عجیب و غریب وسوسوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ بے شک اب میرا شوہر ہی میرا محافظ تھا، مگر اس کے باوجود میرے اندر ایک انجانا سا خوف تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک بڑے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک گیٹ کو دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ وہ گیٹ کسی عام گھر کا تو نہیں تھا، وہ تو کسی محل جیسی جگہ تھی۔ فقیر نے دروازہ کھولا تو میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ مجھے تجسس میں ڈوبا ہوا دیکھ کر فقیر نرمی سے بولا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو ایک دم میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ جیسے ہی میں اندر پہنچی تو میں حیرت سے کام گئی۔ اندر کا منظر میرے لیے ناقابل بیاں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تم فقیر کیسے ہو سکتے ہو؟ فقیر نے میری جانب دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کون سا راز چھپا تھا جو میں جاننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فقیر کی آنکھوں میں میرے لیے جیسے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارا تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تو تمہیں بہت کچھ جاننا باقی ہے غزالہ۔ جیسے ہی میں اس محل نما حویلی میں داخل ہوئی، میرے قدم رک گئے۔ میں نے ساری زندگی ایسی شاندار جگہ نہیں دیکھی تھی۔ اونچی چھتیں، قیمتی قالین اور ان دیواروں پر نایاب پینٹنگز اور روشنیوں سے جگمگاتا ہوا ایک عظیم الشان ہال۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جو ابھی خاموش کھڑا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شادی کے بعد میں کسی ٹوٹی پوٹی جھونپڑی میں رہوں گی جہاں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، مگر یہ جگہ تو خوابوں جیسی تھی، وہ خواب جو میں اکثر دیکھا کرتی تھی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے بڑھوں، مگر فقیر نے میرے ہاتھ کو نرمی سے تھاما اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے اور تم اس گھر کی ملکہ۔ یہ جملہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا گھر؟ مگر تم تو فقیر ہو۔ وہ مسکرایا جیسے میری الجھن سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی میلی کچیلی چادر اٹاری اور جو منظر میرے سامنے آیا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ کوئی عام فقیر نہیں تھا، وہ ایک پرکش اور باوقار شخص تھا جس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بہت سی محبت بھی مجھے نظر آ رہی تھی۔ یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ اس کے کپڑے اب بھی سادہ تھے، مگر اس کے انداز میں کسی بادشاہ جیسا روب تھا۔ میں فقیر ضرور ہوں، مگر صرف نام کا، اس نے نرمی سے کہا۔ کون ہو تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بولا، یہ جاننے کے لیے تمہیں کچھ صبر کرنا ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تمہیں اس جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم نے مجھے ہی کیوں چنا؟ دنیا میں اور بھی تو بہت سے مظلوم لوگ ہیں، تو تمہارا انتخاب میں ہی کیوں ٹھہری؟ حالانکہ میں تو اس قابل بھی نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، یہی سوال تمہارے دل میں سب سے زیادہ ہلچل مچا رہا ہے نا؟ میں نے سر ہلایا۔ تو پھر سنو غزالہ۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کی نظریں میری جلی ہوئی جلد پر ٹک گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک دکھ ابھرا، جیسے کہ وہ میرے دکھ میں برابر کا شریک ہو اور میری تکلیف دیکھ کر اسے شدید صدمہ پہنچا ہو۔ وہ بولا، غزالہ تم نہیں جانتی، میں تب سے تم سے محبت کرتا ہوں جب تمہارے والد زندہ تھے۔ تمہیں یاد ہوگا ایک دفعہ بزنس میٹنگ کے سلسلے میں میں تمہارے گھر آیا تھا۔ بس تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں ہی اپنا ہم سفر بناؤں گا۔ تمہارے ماں باپ کے انتقال کا مجھے علم ہوا اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ تم اپنے چچا اور چچی کے پاس رہ رہی ہو۔ پتہ کرنے پر میں تمہارا رشتہ لے کر تمہارے چچا کے گھر گیا، مگر تمہاری چچی نے تمہاری بجائے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا، جو کہ مجھے ہرگز قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں چاہا تھا اور میں تمہیں ہی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ تمہارے چچا سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی بے حسی دیکھ کر مجھے شدید دکھ ہوا۔ ان کے گھر کے چکر لگانے کے باوجود مجھے تمہاری چچی کے ہاتھوں مایوس ہی لوٹنا پڑا، کیونکہ وہ تمہارے رشتے کے لیے مجھے صاف انکار کر چکی تھی۔ جب مجھے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب تمہاری چچی تمہیں کسی امیر کے ساتھ رخصت کرنے پر رضامند نہیں تھی تو میں نے فقیر کا بھیس بدلا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ تمہاری چچی کبھی بھی میرے ساتھ تمہاری شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ پہلی مرتبہ ہی دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ تمہارے چچا اور چچی بہت لالچی ہیں، وہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو انہوں نے تمہیں لاچار بنا کر
دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تاکہ تم کبھی اپنے ساتھ کیے گئے مظالم کا بدلہ ان سے نہ لے سکو۔ تو پھر تم نے یہ سب کیسے کیا؟ تم فقیر کیوں بنے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا شوہر حارث کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا بڑک اٹھا۔ میں فقیر نہیں تھا غزالہ، میں نے تمہیں پانے کے لیے یہ سب کیا۔ فراز بولا، غزالہ تمہاری ماں کی موت کے پیچھے بھی تمہاری چچی کا ہاتھ ہے۔ وہ قدرتی موت نہیں مری، بلکہ انہیں ایسی دوائیاں دی گئی جو ان کی موت کا سبب بنی۔ جب میں اور فارس چچی کے گھر گئے اور چچی کو سب معلوم پڑ گیا تو چچی چلاتے ہوئے بولی، یہ بکواس کر رہا ہے غزالہ، تمہیں اس کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس فقیر کی باتوں پر یقین مت کرو۔ میں چلائی، چچی خدا کے واسطے خاموش ہو جائیں، اور کتنا جھوٹ بولیں گی؟ میں دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ میں اب کمزور نہیں تھی، میں نے گہری سانس لی اور ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اب میں ان کی محتاج نہیں تھی۔ اب دیر ہو چکی ہے چچی، تم نے مجھ سے میرا بچپن، میری پہچان، میری خوشیاں، یہاں تک کہ میری ماں چھین لی، مگر اب میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ چچی پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ فارس آگے بڑھا، اس کی نظریں چچی پر جمی تھی۔ تمہیں قانون کے حوالے کر دیا جائے گا، اور جو کچھ تم نے غزالہ کے ساتھ کیا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ چچی نے ایک زہریلی ہنسی۔ تم جیت کر بھی ہار چکے ہو، جب تم غزالہ کا چہرہ دیکھو گے تو تم بھی اسے قبول نہیں کرو گے۔ میں نے فارس کی جانب دیکھا، جیسے کہ مجھے چچی کی بات پر یقین نہ ہو کہ واقعی فارس مجھے قبول نہیں کرے گا۔ فارس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ فارس چچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے غزالہ کو پہلے بھی چاہا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں۔ چچی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک آخری نظر چچی پر ڈالی اور پھر فارس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ چچی کو قانون نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب میں سکون میں تھی، کیونکہ چچی کو اس کے کیے کی سزا ملنے والی تھی۔ وہ ظلم جو انہوں نے میرے ساتھ اور میرے ماں کے ساتھ کیے، اس کا بدلہ تو انہیں چکانا ہی تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں دکھوں کے دن ختم ہو چکے تھے۔ فارس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار ہو غزالہ؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آج وہ دکھ کے آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں بولی، حارث، میں تیار ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ایک نئے سفر کی طرف بڑھ گئے، جہاں خوشیاں پہلے سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر کہانی اچھی لگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔